بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین و سامعین دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 6 اپریل 2024 ہے، ہفتے کا دن ہے، اور آج جو خبریں مشرق وسطیٰ سے سامنے آ رہی ہیں بہت اہم خبریں ہیں، بہت اہم بیانات ہیں، کچھ اس کو شامل کرتے چلیں گے۔ ایک طرف تو لبنانی مقاومتی تنظیم حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ایک خطاب کیا ہے عالمی یوم القدس کے موقع پر، اور اس خطاب سے کچھ اقتباسات ہیں، کچھ کوٹیشنز ہیں، اس کو نظروں میں رکھتے ہوئے ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو امریکہ اور ایران ایک مفاہمت پہ پہنچ گئے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں کے درمیان، اور ایران نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل پر ایران حملہ کرتا ہے تو اب امریکہ اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، انٹرمین نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں پھر ایران کسی امریکی تنصیب کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ تو اس معاملے میں بھی کیا تفصیلات ہیں اس کو زیر نظر رکھتے چلیں گے۔ اب اس کے ساتھ ایک عرب ملک متحدہ عرب امارات، جو کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا حامی اور ڈپلومیٹ سمجھا جاتا تھا، اب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ اس نے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ٹائز کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے، منقطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو کیا تفصیلات ہیں اس کی، اس کو بھی اس ویڈیو میں شامل کرتے چلیں گے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ جو خوف کا عالم ہے، ابھی ایران نے حملہ کیا نہیں ہے اسرائیل پر، لیکن جو ایک خوف ہے وہ اتنا شدید ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل نے تقریباً 28 اپنی ایسی ایمبیسیز ہیں جو کہ مختلف ممالک میں تھیں، ان کو بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاسبلٹی یہ ہے کہ کبھی بھی ان ایمبیسیز پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کو شامل کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ القدس بریگیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ القسام بریگیڈ کی کچھ کارروائیاں ہیں جو کہ کامیابیاں ہیں، سامنے آ رہی ہیں غزہ کے منظر سے، اس کو شامل کرتے چلیں گے۔ اور اسی کے ساتھ لبنان سے بھی کچھ اسی طرح کی فتوحات ہیں جو کہ اس وقت سرفیس کر رہی ہیں، ابھر رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب یہ جو جمعہ گزرا ہے کل کے دن، اس جمعے کو پوری دنیا نے عالم یوم القدس کے طور پہ منایا، اور یمن کے اندر بھی بہت سارے جو مظاہرے، ویسے تو یمن جو ہے مسلسل جب سے طوفان الاقصی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد جب سے یمنیوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں جو ایک قدغن لگائی ہے اور بحیرہ احمر پہ ایک پہرا بٹھایا، اس کے بعد ہر جمعہ یمن کے اندر احتجاج میں لاکھوں عوام سڑکوں پہ باہر آتی ہے، اس طرح منایا جاتا ہے۔ اب کل جو جمعۃ الوداع تھا، اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں یمنی عوام باہر نکلی اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب وہ کیا فیصلہ ہے اس کی تفصیلات آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہیومن رائٹ کاؤنسل یونائٹڈ نیشن کا ہے، اس نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے، ریزولوشن ہے غزہ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی اس ریزولوشن کا حصہ تھا کہ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد کون کون سے ایسے ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کیا ہے، اس کے اندر جو ممالک تھے ان کے خلاف یہ ریزولوشن ہے۔ تو کیا چیزیں ہیں اس پہ بھی اس ویڈیو میں بات کرتے چلیں گے۔ تو اگر اب تک آپ نے ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے۔ اب اس وقت جمعۃ الوداع کے موقع پہ، عالمی قدس ڈے کے موقع پہ، لبنان سے سید حسن نصر اللہ کا ایک خطاب ہوا، اور یہ خطاب اتنا اہم تھا کہ اس کو اسرائیل کے تمام میڈیا ہاؤسز نے براہ راست نشر کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا کہ دشمن ملک کا میڈیا جو ہے اس خطاب کو براہ راست نشر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو عبرانی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو باتیں کی گئیں، ظاہر ہے یہ تمام باتیں القدس کے حوالے سے کی گئیں، اس کے بعد جو ایران کے حوالے سے باتیں کی گئیں اس کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ Be certain that the Iranian response regarding the issue of the Iranian consulate will inevitably come۔ پوری دنیا کو واضح کر دیا حسن نصر اللہ نے اپنی اس اسپیچ میں کہ یاد رکھو یہ جو ایرانی رد عمل ہے اس کاؤنسلیٹ کے اوپر حملے کے بعد جو کہ اسرائیل نے ایرانی کاؤنسلیٹ پہ کیا تھا، یہ وقوع پذیر ضرور ہوگا اور لامحالہ جو ہے یہ وقوع پذیر ہوگا۔ اب دوسرا ایک بیان ہے، ایوری ون مسٹ پریپیئر دیم سیلف، ارینج دیئر افیئرز، بی کیئرفل ہاؤ تھنگس مائٹ گو اینڈ بی پریپیئرڈ فار ایوری ایونچویلٹی۔ ایک اور بیان حسن نصر اللہ کا سامنے آیا، اور اس بیان میں تمام لوگوں کو
واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اکارڈنگلی ارینج کریں، یعنی اپنے معاملات کو درست کریں اور کیئرفل رہیں کہ کس طرح سے اب چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، یعنی اب جو آنے والے معاملات ہیں ان کی انسرٹینٹی کی طرف اشارہ کیا ہے حسن نصر اللہ نے، یعنی اب جو آنے والے حالات ہوں گے اس مشرق وسطیٰ میں وہ کافی خطرناک اور گمبھیر ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندیا دیا کہ ہر پھر آنے والے کسی بھی واقعے کی طرف جو ہے اس کی تیاری کے بارے میں بھی اندیا دیا ہے۔ تو اب یہ جو مشرق وسطیٰ کے معاملات جس طرح سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک ان میں جس طرح سے تیزی سے تبدیلی سامنے آ رہی ہے یہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف تو اب یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں کہ اسرائیل مکمل طور پہ خوفزدہ ہے، وہاں کے لوگ چھپنا شروع ہو گئے ہیں، شیلٹر ہومز میں پناہیں لینا شروع کر دی ہیں، اسرائیل کے لوگوں نے قابض جو سیٹلرز تھے کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنا شروع کر دی ہیں اور چھپ گئے ہیں، جس طرح سے بلوں میں چھپ جاتے ہیں جانور جب کوئی ان پہ بلا آنے والی ہوتی ہے، اس طرح یہ اسرائیلی اب اپنے مکانوں کو، اپنی پرتعیش زندگی کو چھوڑ کے جو ہے وہ شیلٹر ہومز کی طرف جو ہے وہ بھاگے ہیں، اور تقریباً اس وقت 1,00,000 اسرائیلی ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے پناہ گزین کیمپوں میں یا پناہ گزین شیلٹرز کے اندر اب وہ رہ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران نے ایک پیغام بھیجا، ایک ریٹن پیغام امریکہ بھیجا گیا جس کے اندر امریکہ کو واضح تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر تمہاری جانب سے مداخلت کی گئی، ہم نے اسرائیل پہ حملہ کیا اور اس کے بعد امریکہ نے اگر اس حملے کے نتیجے میں کوئی مداخلت کی تو پھر ایران اس کو اپنے اوپر حملہ سمجھے گا، اور اس کے بعد جو پھر امریکی اس خطے کے اندر امریکی تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنانا بھی پھر اپنا فرض سمجھے گا۔ اب اس حوالے سے جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے، The United States will not intervene if Iran attacks Israel. The United States and Iran reached an understanding. Iran assured the United States that it would not target American facilities, and the United States in turn said that it would not intervene if Iran retaliate against Israel. اب ایک مفاہمت ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جس کے اندر ایران نے یقین دہانی کرائی ہے امریکہ کو کہ وہ امریکی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گا، اور اس کے نتیجے میں یا اس کے ریٹرن کے اندر امریکہ مداخلت نہیں کرے گا اگر ایران اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جوابی کارروائی کرتا ہے۔ تو اب یہ خبریں ایسکیلیٹ کر رہی ہیں کیونکہ اس وقت اسرائیل کی جس طرح سے امریکی حمایت کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک طرف تو ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا پڑے گا کہ امریکیوں کا جو دوغلا پن ہے وہ کبھی بھی اپنا رنگ بدل سکتے ہیں۔ تو اس خبر کی ویسے تو ابھی تک کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک مفاہمت ہو چکی ہے، لیکن امریکی کبھی بھی اپنی زبان پہ قائم رہنے والی قوم نہیں ہے، اور جس طرح سے اس پورے معاملے میں پچھلے 75 سال سے لے کر امریکہ جس طرح سے اسرائیل کی مدد کرتا آیا ہے، تو ابھی تک اس خبر کے اندر کوئی سچائی یا کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ویسے صرف ایک زبانی کلامی ایک بات ہو چکی ہے، لیکن اس امریکہ جس طرح سے اپنا رنگ بدلتا ہے اور جس طرح سے اپنی بات کو ٹھکراتا ہے، تو اس تناظر کے اندر یہ خبر جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ خوف کا یہ عالم ہے کہ اسرائیل نے اپنی 28 ممالک کے اندر ایمبیسیز کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان ایمبیسیز کے اوپر ایران حملہ کر سکتا ہے یا ایرانی جو اس وقت پراکسیز ہیں وہ حملہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ وہ خوف کا عالم ہے۔ ابھی ایک پتھر بھی نہیں ایران کی طرف سے اسرائیل پہ پھینکا گیا، لیکن جو خوف ہے ان یہودیوں کے دل میں وہ اب جو ہے وہ رنگ دکھانا شروع ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ پوری دنیا کے سامنے جتنے بھی بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے یا جھوٹے دعوے کرتے رہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ناقابل تسخیر فوج ہے اور اس طرح کی چیزیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اب اگر ایران حملہ نہ بھی کرے، ویسے تو یہ حملہ بالکل جس طرح سے یہ چیزیں ہیں حملہ کے ہو کے رہے گا، لیکن اب اگر ایران حملہ نہیں بھی کرتا بالفرض، تو اس وقت یہ جنگ ویسے ہی وہ جیت چکا ہے کہ جو خوف اس وقت اسرائیلیوں کے دل میں ایران کا موجود ہے وہی ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت 28 ممالک، اسرائیل کلوز 28 ایمبیسیز گلوبلی ڈیو ٹو دا پاسبل ایرانین اٹیک، تو اب اسرائیل نے اپنی 28 ایمبیسیز جو ہیں وہ بند کر دی ہیں دنیا بھر کے اندر اور اپنے عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ اب اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات سے خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے The United Arab Emirates suspends diplomatic relations with Israel.
ایک بہت بڑا حامی سمجھا جاتا ہے متحدہ عرب امارات اسرائیل کا، اور اب یہ ایک خبر آ رہی ہے کہ جس میں تمام سفارتی تعلقات اسرائیل سے ختم کر لیے گئے ہیں، اور متحدہ عرب امارات یہ خبر دے رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ایک برطانوی جریدہ گارڈین اس نے ایک خبر بریک کی، اور خبر یہ تھی کہ ایک اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی ہے یونٹ 8200 کے نام سے، جو کہ موساد کے بعد جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی ہے، اور یہ اس کے جو کمانڈر یا اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اسرائیل ابھی تک ایک خفیہ راز کے طور پہ چھپاتا آیا تھا، لیکن اب کچھ حالات ایسے بنے کہ اس بندے کی، اس کمانڈر کی جو شناخت تھی وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ عیاں ہو گئی، اور اب پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نام کا ایک بندہ ہے جو کہ اس 8200 نامی انٹیلیجنس یونٹ کا جو کمانڈر ہے۔ تو اب ایک خبر ہے، دا گارڈین کمانڈر آف دا سیکرٹ انٹیلیجنس یونٹ ان اسرائیل یوسی سرال ریویلڈ ہز آئیڈینٹی بائی مسٹیک۔ اب کہا یہ جا رہا ہے ایک غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے نتیجے میں اس انٹیلیجنس یونٹ کے کمانڈر کی جو شناخت تھی وہ عیاں ہو گئی پوری دنیا پہ۔ اس کا نام سامنے آ رہا ہے، بریگیڈیئر جنرل یوسی سریل نام ہے اس شخص کا، جو کہ اب تک اس کو اسرائیل کی حکومت نے، اسرائیل کی فوج نے، ان تمام نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب کوئی خفیہ انٹیلیجنس ٹیم کا ہیڈ ہوگا تو اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ پوری دنیا سے مخفی رکھی جاتی ہے۔ تو اب اسرائیلی انٹیلیجنس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت مضحکہ خیز بات ہے کہ اپنے چیف کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اب نہیں سنبھال پا رہی ہے ایجنسی۔ اب اس کے ساتھ جو اسرائیلی آرمی کی ایک خبر ہے، دا آئیڈینٹی آف کمانڈر یونٹ 8200 واز ریویلڈ ان ایرر اینڈ ول بی انویسٹیگیٹڈ۔ اب اسرائیلی آرمی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو اس کی شناخت ظاہر ہوئی یہ ایک غلطی تھی، اور ہم اس کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں۔ تو اب اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایک شدید قسم کا ہیجان ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ حملہ تو اب ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسرائیل کا وجود کتنا قائم رہتا ہے تو یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب اس کے ساتھ القدس بریگیڈ کی ایک کارروائی ہے، ان کنجنکشن ود القسام بریگیڈ وی کلیشڈ ود این آکوپیشن فورس ان خان یونس کلنگ اینڈ وونڈنگ اٹس ممبر۔ القدس بریگیڈ نے القسام بریگیڈ کے ساتھ مل کر ایک کارروائی کی ہے خان یونس میں، اور اس کارروائی کے نتیجے کے اندر جو قابض اسرائیلی فوج تھی ان کے فوجیوں کو مارا گیا ہے، اور اس کے اندر کچھ ہلاکتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اسرائیلی فوجی ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فورسز آف مارٹر عمر القاسم وی انگیجڈ ان وائلنٹ کلیشز ود دا آکوپیشن ایسٹ آف دیر البلا کیمپ اینڈ ڈیٹونیٹنگ ہائی ایکسپلوزیو ڈیوائس ود ون آف اٹس وہیکل پینیٹریٹنگ دا ایریا۔ عمر القاسم بریگیڈ ہے، اس کی بھی کچھ کارروائیاں ہیں جو کہ دیر البلا سینٹرل غزہ اسٹرپ سے سامنے آئیں، اور اس کے اندر انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جو کہ بہت زیادہ خطرناک دھماکے خیز مواد سے بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں، فوجی مارے گئے، اور یہ تمام وہ فوجی تھے جو اس علاقے میں اپنی گاڑیاں لے کے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پر یہ حملہ کیا ہے مجاہدین نے۔ اب اس کے ساتھ القدس بریگیڈ وی بامبڈ ود مارٹر شیلز اینیمی گیدرنگ ان فرنٹ لائن ان دا سینٹر آف خان یونس۔ بمباری کی گئی مارٹر شیل سے القدس بریگیڈ کی کارروائی تھی، جس کے اندر خان یونس کے اندر گھسنے والے فوجیوں کی ایک ٹولی پہ، ان کی ایک گیدرنگ پہ حملہ کیا، اور یہ حملہ مارٹر شیل سے کیا گیا، یعنی ان کے اوپر مارٹر شیلز داغے گئے، جس کے اندر بھی پھر ہلاکتیں اور جانی اور مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ لبنان کے منظر سے جو خبریں ہیں، اور مجاہدین ٹارگیٹڈ اے گروپ آف اسرائیلی انیمی سولجرز پوزیشنڈ ان اے بلڈنگ ان دا ایڈمٹ کالونی ود اپروپریٹ ویپن اینڈ اچیوڈ کنفرمڈ کیجویلٹیز۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم یعنی حزب اللہ نے بھی ایک حملہ کیا، ان کے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے ایک ٹولی کو جو کہ ایک بلڈنگ کے اندر چھپی بیٹھی تھی ادمیت کالونی کی جگہ پر، وہاں پہ میزائل داغے، راکٹس داغے، اور ان کے اس حملے کے نتیجے میں پھر کنفرم کیجویلٹیز یعنی پھر جو ہے وہ کنفرمڈ ہلاکتیں ہوئی ہیں
اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اچھا، ان تمام خبروں کا ذکر اسرائیلی میڈیا اب تک چھپاتا آ رہا ہے۔ یہ تمام وہ خبریں ہیں جو کہ پھر مجاہدین کی جانب سے ریلیز کی جا رہی ہیں کہ ان حملوں کے اندر اسرائیلی جو ہے اپنے جانی نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اور مالی نقصان۔ لیکن اس وقت اسرائیل کے اندر اس تمام معاملے میں مکمل خاموشی ہے۔ اپنے فوجیوں کے مرنے کی یا ان کے زخمی ہونے کی جو تعداد ہے وہ اس وقت اسرائیلی میڈیا بہت خاموشی سے چھپاتا جا رہا ہے اور پوری دنیا پہ نہیں عیاں کر رہا ہے کہ اس وقت اس کو کتنا جانی نقصان اس جنگ میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ یمن سے ایک بیان ہے۔ یمن کے اندر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جمعے کے دن لوگ نکلے اور اظہار یکجہتی میں فلسطینیوں سے ایک مارچ نکالا گیا، ایک مظاہرہ کیا گیا یمن کے بہت ساری ریاستوں میں، اور اس کے اندر یہی تھا کہ اپنے تمام فلسطینی بھائیوں کی ایک طرف تو حمایت کی گئی تھی۔ اب اس کے معاملے میں جو سامنے آ رہا ہے، اسٹیٹمنٹ آف دا یمن مارچز، وی ڈکلیئر آور فل ریڈینس اینڈ پریپیئرڈنیس ٹو امپلیمنٹ دا لیڈرشپس ڈائریکٹیو فار اینی آپشن اٹ اڈاپٹ ٹو کمبیٹ دا اینیمیز آف ہیومینٹی۔ اب یمن نے بھی واضح پیغام دے دیا ہے، اس مارچ میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان کی طرف سے ایک مکمل اور واضح پیغام یہ آیا ہے کہ ہم اپنی قیادت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب وہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں، اور ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہر طرح سے پریپیئرڈ ہیں، اور جیسے ہی ہمیں اشارہ ملے گا تو ہم اس وقت جو انسانیت کا دشمن یعنی اسرائیل جو ہے، پھر ہم اس کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ لاکھوں کی تعداد میں جو یمنی عوام سڑکوں پہ نکلی، ایک طرف تو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور دوسری طرف پوری دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم بھی تیار بیٹھے ہیں کہ اگر یہ جنگ ایران چھیڑتا ہے تو پھر ہم بھی یمن کی طرف سے بھی پھر حملہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اعلان ہے جو کہ کل کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جنیوا کے اندر ہیومن رائٹس کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ایک ریزولوشن کال کی گئی اور اس کا متن یہ تھا، The Human Rights Council resolution calls on a special investigation committee to conduct investigations into the supply of weapons to Israel since October 7۔ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن کمیٹی کے قیام کی باتیں کی گئیں اور جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پتہ لگائے کہ اسرائیل کو 7 اکتوبر یعنی طوفان الاقصی کے آغاز سے لے کر اب تک کن کن ممالک نے ہتھیار دیے ہیں اور کتنے ہتھیار دیے ہیں، یعنی اب تک اسرائیل جس طرح سے غزہ میں جارحیت دکھا رہا ہے اس میں پھر کن کن ممالک کا ہاتھ ہے اس جینوسائیڈ کے اندر، اس قتل عام کے اندر، اس نسل کشی کے اندر، کون کون سے ممالک ہیں جن کے ہاتھ اس خون میں رنگے گئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری خبریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، پلیز اس کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔